الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، جس طرح گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزری کہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کس طریقے سے جمع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک نسخہ جو تیار ہوا جسے کہا گیا، تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک قرآن کریم کا مین جو نسخہ تھا وہی تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو اس میں پھر ایک دوسرا مسئلہ امت کو پیش آ گیا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، تو 7 قرأتوں میں جو نازل ہوا یہ مسئلہ تھا، کیونکہ اس میں بہت ساری جگہوں میں اختلافات ہو چکے تھے، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کی قرأت کو غلط کہہ رہے تھے، تو اس کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم کے جمع کرنے کے طریقے سے پہلے اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم 7 حروف اور 7 قرأتوں میں جو نازل ہوا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سہولت پیدا فرمائی کہ قرآن کریم کو 7 مختلف حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی اجازت دے دی ابتدا کے اندر، تاکہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکے۔ اتنے لوگ عادی نہیں تھے، تو ان کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دی کہ ان 7 طریقوں میں سے جس میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک قبیلہ ہے، اس کی اپنی زبان ہے، اپنے الفاظ عربی کے، اور دوسرے قبیلے والے کا حرف پڑھتے وہی حرف ہے لیکن معنی سیم ہے، لیکن اس کی ادائیگی، اس کا طریقہ پڑھنے کا وہ مختلف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دی ابتدا کے اندر، جس طرح یہاں پر یہ صحیح مسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ قرآن کریم کو ایک ہی حرف پہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی حرف پر اس قرآن کریم کو ابتدا کے اندر پڑھ لے، مشکل ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 2 حرفوں پر پڑھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت اس طریقے سے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے، اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تیسری مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 3 حرفوں پہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر چوتھی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور چوتھی بار جب تشریف لائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ قرآن کریم کو 7 حروف پر پڑھے،
کتنے حروف پر؟ 7 حروف پر پڑھے. تو پس وہ ان میں سے جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قرأت درست ہوگی. چنانچہ ایک حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے 7 حروف پہ نازل کیا ہے. فرمایا فاقرؤوا ما تیسر منہ، سو اس کو پڑھیے جس میں بھی آپ کو آسانی ہو، جس میں بھی آپ کو آسانی ہو تو ان 7 میں سے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ 7 حروف ہیں یا 7 قرأتیں ہیں، اس میں کیا مطلب ہے، کیا یعنی مطلب مراد لیا گیا اس کا؟ تو یہاں پر علماء نے بہت سارے قول لکھے. ان میں فرمایا کہ یہ جو آپس کے حروف کا اختلاف ہے الفاظ کا، فرمایا ایک تو یہ تھا کہ اسماء کا نام جو ہیں ان کا اختلاف تھا. جس طرح واحد ہوتا ہے افراد ہے، عربی میں ایک کے لیے افراد، پھر تثنیہ 2 کے لیے آتا ہے اور جمع بہت ساروں کے لیے آتا ہے. تو یا تذکیر ہے مذکر اور مؤنث کا، یہ ڈفرنس فرق ہوتا تھا. تو جس طرح ایک قرأت میں آتا ہے تمت کلمۃ ربک، ایک لفظ یہ ہے، اور دوسری قرأت میں آتا ہے تمت کلمات ربک. ایک میں واحد کا صیغہ آ گیا اور دوسرے میں کیا ہے، جمع کئی آ گیا. یا افعال کا اختلاف ہے کہ کسی قرأت میں صیغہ ماضی ہے، کسی میں مضارع آ جاتا ہے، کسی میں امر ہے. تو اس میں جس طرح مثال یہاں پر انہوں نے لکھی ہے، فرمایا کہ ربنا باعد بین اسفارنا، ربنا باعد بین اسفارنا ایک قرأت میں آتا ہے، اور دوسری قرأت میں ربنا بعد بین اسفارنا. اور تیسرا جو لکھا ہے یہاں پر، فرمایا وجوہ اعراب، زبر زیر جو ہوتا ہے اس میں زبر پیش کا جو فرق پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اختلاف ہوتا تھا. جس طرح آتا ہے لا یضار کاتب کی جگہ آتا ہے لا یضار کاتب، تنوین کی بجائے پیش اس پہ آتا. یا اس طرح ذو العرش المجید ہے تو اس کی جگہ کیا ہے ذو العرش المجید، زبر 2 کی بجائے دے آ جاتا. تو قرأت میں اس طریقے سے، تو ایک قرأت میں زبر ہے، دوسری قرأت میں زیر آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ چوتھے نمبر پر الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف ہو، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ. مثلا ایک قرأت میں آتے تجری من تحتها الانہار، تجری من تحت الانہار، اور دوسری قرأت میں کیا آتا ہے تجری تحتها الانہار. من کو ہٹا دیا، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی اسی طرح ہے لیکن اس کی ادائیگی کے اندر کیا ہے، یہ فرق تھا. تو ایک دوسرا 5ویں نمبر پہ فرماتے ہیں تقدیم اور تاخیر کا اختلاف، یعنی ایک حرف آگے اور ایک دوسرا حرف پیچھے. ایک قرأت میں جس طرح اپنی زبانوں میں بولتے ہیں تو ایک آدمی پنجابی ایک جگہ کی ایک، دوسری طرح دوسری، الفاظ بولتے سیم ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ میں تھوڑی سی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں بھی عربوں کے اندر بھی تھا. تو اب تقدیم و تاخیر کا اختلاف کی ایک قرأت میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسری میں مؤخر. مثلا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق. تو دوسری قرأت میں آئے وجاءت سکرۃ الحق بالموت. اب بالحق جو ہے اس کو پہلے لے آیا گیا اور بالموت دوسری قرأت میں کیا ہے، بعد میں. معنی وہی ہے، تقدیم و تاخیر آ گئی. فرمایا بدلیت کا اختلاف ہے کہ ایک قرأت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قرأت میں اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ ہے. مثلا فرمایا ننشزھا ایک لفظ ہے اور دوسرا ننشرھا ہے. اور دوسری کتاب جس طرح ایک دوسری مثال بھی دی ہے، فرمایا فتبینوا، اور دوسری جگہ میں کیا ہے فتثبتوا، اور ایک دوسری قرأت میں دوسرا لفظ بھی دیا ہے تلحن ہے اور دوسری میں کیا ہے تلعن ہے. تو یہ آجا. اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ لہجوں کا اختلاف، لہجہ پڑھتے ہیں اس میں کسی جگہ میں مد ہوتا ہے، کسی جگہ میں ادغام ہے، کسی جگہ میں غنہ کرتے ہیں، کسی جگہ میں غنہ نہیں کرتے. کوئی قاری اس کو لمبا کر کے کھنچ کے پڑھتا ہے اور کوئی اس کو وہیں سے شارٹ کر کے جوڑ دیتا ہے کہ پڑھ لیتا ہے. کسی نے 7 قرأتوں میں قرأت تو سنی ہوگی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرق کہ ایک ہی قاری کبھی ایک قرأت میں پڑھتا ہے تو بالکل آدمی سمجھتا ہے کیا پڑھ رہا ہے. نیا آدمی جس کو معلوم نہ ہو اس کے فرق کا، تو اس کے سامنے اگر ورش میں پڑھی جائے، تلاوت کی جائے تو اس کا دماغ پھر جائے گا، یہ تو سارا قرآن غلط پڑھ رہا ہے. تو کہیں پر وہ کیا ہے زبر کو کھینچ کر پڑھتا ہے،
مد کرتا ہے کہیں مد نہیں کرتا، تو گویا لہجوں کے اختلاف یہ قرات میں ہوا تھا۔ تو بہرحال اختلاف جو قرات ہے ان 7 نوعیتوں کا تھا، تو اس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے 7 قراتوں میں، 7 مختلف حروف کے اندر یہ نازل ہوا۔ تو اب اس کی یہ ضرورت کیوں پڑی تھی؟ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کے اندر لوگ جو تھے قرآن کریم کے پڑھنے کے پوری طریقے سے اس کے اسلوب جو تھا، اس کا جو طریقہ تھا، انداز تھا، اس کے عادی نہ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانی پیدا کی اور یہ قرآن کریم کو اس طریقے سے نازل کیا۔ پھر جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ اس کا دور بھی کرتے تھے، رمضان میں جس طرح پہلے گزرا کہ آخری مرتبہ جو تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو 2 مرتبہ انہوں نے دور کیا، اور اس میں جو تھا مشہور جو قراتیں آج چل رہی ہیں یہ باقی رکھی، باقی اور بہت ساری قراتیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، اور جو آج کل جو چل رہی ہیں رائج قراتیں یہ باقی رہ گئی۔ اب جب یہ چیز آپ سمجھ آ جائے تو اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع القرآن کہا گیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے اس کے بعد جا کے سمجھ آئے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم کی خدمت کی ہے، عظیم خدمت کی ہے، اور قرآن کریم کو جو ایک جگہ جمع کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں سے کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت محبت پیدا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کی عظمت کو سمجھنے کی، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا آسان بنا دے۔ یا الہ العالمین صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے قبر میں بھی ہمارا رفیق بنا، معاشر کے دن بھی ہمارا رفیق بنا۔ یا الہ العالمین قیامت کے روز کو ہمارے لیے شافی بنا دے۔ اے اللہ تو اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو عمر کو صرف شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ چھوٹا بچہ ہے یہاں پڑھتا ہے، اس کو دورے آ جاتے ہیں، یا الہ العالمین اس کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس کی بیماری کو دور فرما دے، یا اللہ تو اس کی بیماری کو دور فرما، یا اللہ سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ شفا دے، جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے۔ ہر مولک بھی